TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا میں مہنگائی نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ نئے سروے کے مطابق بہت سے کینیڈین مالی حالت خراب ہونے کی صورت میں پارٹ ٹائم ملازمتوں کی طرف رجوع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں مہنگائی نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ نئے سروے کے مطابق بہت سے کینیڈین مالیات خراب ہونے کی صورت میں پارٹ ٹائم ملازمتوں کی طرف رجوع کرنے پر غور کرتے ہیں۔ کینیڈین کو نسلنگ سوسائٹی کی طرف سے کنزیومر ڈیبٹ کی ایک نئی رپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ بہت سے کینیڈین اپنے 2023 کے مالی معاملات کے بارے میں مایوسی کا شکار ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بہت کم کینیڈین 2023 میں اپنی مالی صورتحال کے بارے میں پر امید محسوس کر رہے ہیں۔ 3 میں سے 1 رپورٹنگ اس کے بارے میں فکر مند ہے۔ کریڈٹ کونسلنگ سوسائٹی کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے عہدیداروں کے مطابق اب یہ نہیں رہا کہ یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو مہنگائی محسوس کر رہا ہے۔ ہر کوئی مہنگائی محسوس کر رہا ہے۔ ہم نے مستحکم شرح سود، مستحکم افراط زر کا اتنا طویل عرصہ گزارا ہے۔ بینک آف کینیڈا نے 1 سال سے بھی کم عرصے میں اپنے کلیدی قرضے کی شرح میں 8 بار اضافہ کیا ہے اور مہنگائی گزشتہ اگست میں 40 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ سروے میں شامل کینیڈینز میں سے 82% نے کہا کہ ضروری اشیاء پر خرچ کرنا ان کی مالیات کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے اور 63% نے کہا کہ وہ اپنے اخراجات خاص طور پر خوراک پر کٹ بیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سروے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 42% کینیڈینز نے پچھلے سال قرضوں میں اضافے کا تجربہ کیا ہے اور یہ کہ 35% لوگ جس وقتی ملازمت پر غور کریں گے اگر حالات خراب ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم دیوالیہ پن میں مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں اور اگلے 6 سے 12 مہینوں میں اس میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ پولر ورٹیکس سے نکلنے والی ٹھنڈی ہوا کی بدولت فروری کے آغاز سے مشرقی کینیڈا کے بیشتر حصوں میں آرکٹک جیسا درجہ حرارت آنے کی توقع ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ماہرین موسمیات نے ٹورنٹو میں آنے والے دنوں میں موسم مزید سرد ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ پولر ورٹیکس سے نکلنے والی ٹھنڈی ہوا کی بدولت فروری کے آغاز سے مشرقی کینیڈا کے بیشتر حصوں میں آرکٹک جیسا درجہ حرارت آنے کی توقع ہے۔ پولر ورٹیکس کے امکان کے بعد شہر میں اس ہفتے کے اختتام پر انتہائی سرد موسم کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ سردی کی لہر جنوری کے نسبتاً ہلکے موسم کے طویل عرصے کے بعد آتی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق جمعرات کی رات اور جمعے کی درمیانی شب مشرقی کینیڈا میں سردی کی لہر آنے کا امکان ہے۔ اتوار کو درجہ حرارت دوبارہ معمول کے مطابق آ جائے گا۔ اس دوران زیادہ تر اونٹاریو، کیوبیک اور اٹلانٹک کینیڈا اس موسم سرما میں ابھی تک کے سرد ترین دنوں کی توقع کر سکتے ہیں۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں شہریوں نے انتہائی سرد موسم کا تجربہ کیا ہے، جبکہ جمعے کی صبح سے لے کر ہفتے کی صبح تک رات کی کم ترین ہوا 2016 کے بعد شہر کی سرد ترین ہوا تک پہنچ سکتی ہے۔ ممکنہ سرد ہوا کے بغیر جمعے کے لیے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت -14 سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے، جبکہ یہ رات بھر -20 سینٹی گریڈ سے نیچے گر جائے گا۔ ٹورنٹو کے شمال میں بشمول بیری کے علاقوں کے لیے موسم سرما کی سفری ایڈوائزری نافذ ہے۔ جھیل کے اثر کی لہریں جی ٹی اے کے کچھ حصوں تک پھیل سکتی ہیں۔ امریکہ میں ٹیکساس سے مغربی ورجینیا تک تقریباً 40 ملین لوگ موسم سرما کے انتباہات کے تحت ہیں، کیونکہ ایک کثیر ریاستی طوفان کے نتیجے میں ہزاروں پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے منگل کو کینیڈا کے ساتھ ڈیری درآمدات پر جاری تنازع کو دوگنا کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے منگل کو کینیڈا کے ساتھ ڈیری درآمدات پر جاری تنازع کو دوگنا کر دیا ہے، جس میں اس نے اپنی قریبی تجارتی شراکت دار پر شمالی امریکا کے 3 سال پرانے تجارتی معاہدے کی شرائط کے تحت اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کا الزام لگایا۔ 2 سال سے بھی کم عرصے میں یہ دوسری بار ہے کہ یو ایس نے ڈیری ٹیرف کی شرح کوٹا یا ڈیوٹی کی سطح کی تقسیم کرنے کے طریقے کو حل کرنے کے لیے تنازعات کے تصفیہ پینل کے نام سے جانے جانے والا ایک پینل قائم کیا ہے۔ امریکی تجارتی نمائندہ کیتھرین تائی کا کہنا ہے کہ نیا پینل ضروری ہو گیا ہے کیونکہ کینیڈا نے اب تک پہلے والے کو مناسب طریقے سے حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پینل نے دسمبر 2021 میں فیصلہ دیا تھا کہ کینیڈا امریکہ میکسیکو کینیڈا معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس طرح وہ امریکی ڈیری مصنوعات کے لیے درآمدی کوٹے مختص کر رہا ہے۔ امریکی تجارتی حکام اور ڈیری انڈسٹری کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ان کوٹوں کا ایک بڑا حصہ پروڈیوسرز کے بجائے پروسیسرز کو مختص کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے اپنی پالیسیوں میں ترمیم کی ہے، لیکن یہ کہ نئے طریقہ کار معاہدے کی شرائط سے متضاد ہیں۔
جسے امریکہ میں USMCA اور کینیڈا میں CUSMA کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تائے نے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا، کینیڈا کی حکومت کے نظر ثانی شدہ اقدامات سے مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ کینیڈا نے USMCA میں ریاستہائے متحدہ کے ساتھ وعدے کیے تھے اور بائیڈن ہیرس انتظامیہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ وہ ان وعدوں کا احترام کرے۔ دوسری جانب کینیڈا کی بین الاقوامی تجارت کی وزیر میری اینجی، جنہوں نے دسمبر 2021 میں اصل پینل کے فیصلے کو کینیڈا کے متنازع ڈیری سپلائی مینجمنٹ سسٹم کی فتح قرار دیا تھا، انہوں نے اس اقدام کے رد عمل میں کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کسانوں، محنت کشوں اور کاروباروں کے لیے استحکام اور یقین کتنا اہم ہے، اور ہم ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے کہ تجارتی قوانین کو منشا کے مطابق نافذ کیا جائے۔ کینیڈا ہمارے سپلائی مینجمنٹ سسٹم اور مارکیٹ تک رسائی کا دفاع جاری رکھے گا جس پر امریکہ کے ساتھ اتفاق کیا گیا تھا۔ ہم تنازعات کے تصفیے کے پینل کے اس عمل کے دوران دوبارہ مذاکرات کی کوششوں کے خلاف ثابت قدم رہیں گے۔ امریکہ نے یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کو خودکش ڈرون کی فراہمی پر ایران کے 7 اداروں کو تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کو خودکش ڈرون کی فراہمی پر ایران کے 7 اداروں کو تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا ہے، جبکہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے تیل کی عالمی منڈی میں استحکام کے لیے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ امریکی کامرس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری بیان میں یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ ایران کی بغیر پائلٹ ہوائی گاڑیاں روس کو یوکرین میں استعمال کرنے کے لیے منتقل کی جا رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کے 7 اداروں کو اپنی تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا، جن پر روس کو فراہم کیے گئے ڈرونز تیار کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ان میں ایران کے ہوائی جہاز کے انجنوں کا ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ والا ادارہ، اسلامی انقلابی گارڈ کور ایرو اسپیس فورس، اسلامی انقلابی گارڈ کور ریسرچ اینڈ سیلف سفنسی جہاد آرگنائزیشن، اوجے پرواز مادونفر کمپنی، پیراپارٹس کمپنی، قدس ایویشن انڈسٹری اور شاہد ایویشن انڈسٹریز شامل ہیں۔ دوسری جانب عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور روسی صدر کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں تجارتی، اقتصادی اور توانائی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے اور 1 فروری کو اوپیک کے اجلاس میں تیل کی پیداوار کی موجودہ پالیسی کو برقرار رکھنے کی سفارش کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی اس اہم گفتگو میں عالمی تیل منڈی میں استحکام کے لیے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے ارکان کے درمیان تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کی یہ گفتگو اس تناظر میں بھی اہمیت حاصل کر گئی کہ گزشتہ برس اوپیک نے تیل کی پیداوار کے اہداف میں کمی کی تھی، جس پر امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ امریکہ کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے رواں ماہ ہی جو بائیڈن انتظامیہ کو یاد دلایا کہ تیل کی موجودہ قیمتوں میں استحکام سے ثابت ہو گیا کہ سعودی عرب نے گزشتہ برس درست فیصلہ کیا تھا۔ دوسری جانب روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر پیوتن اور سعودی ولی عہد نے عالمی منظرنامے کے تناظر میں اوپیک اجلاس میں کیے جانے والے فیصلوں پر مشاورت کی اور ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے 2 ریاستی حل کی حمایت کی۔ اس موقع پر صدر محمود عباس نے اسرائیل کو مغربی کنارے اور غزہ میں بدامنی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کر دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے 2 ریاستی حل کی حمایت کی۔ اس موقع پر صدر محمود عباس نے اسرائیل کو مغربی کنارے اور غزہ میں بدامنی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ ملاقات میں فلسطینی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل مسلسل معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل فلسطین پر سے قبضہ ختم کرے، مشرقی یروشلم ہمارا دارالخلافہ ہوگا۔ صدر محمود عباس نے اسرائیلی قبضے اور آباد کاری ختم کروانے کے لیے امریکی کردار نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ ہم فلسطین سے اسرائیلی قبضہ ختم کروانے کے لیے امریکی انتظامیہ اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ سیاسی مذاکرات بحال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مشرقی یروشلم ہمارا دارالحکومت ہوگا۔ فلسطینی صدر سے مصر اور اردن کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان نے بھی ملاقات کی۔ اس سے قبل مغربی مقبوضہ بیت المقدس میں اینٹونی بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں پر کشیدگی میں کمی لانے پر زور دیا تھا۔ اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان معمول کے تعلقات استوار کرنے کے معاہدے
دو ریاستی حل کا متبادل نہیں ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ کوششیں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن کے لیے پیش رفت کا متبادل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ چاہتا ہے کہ مغربی کنارے اور غزہ میں فلسطینیوں کی روزمرہ کی زندگیوں میں بہتری آئے۔ واضح رہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن مشرق وسطیٰ کے دورے پر تھے۔ دی گارڈین کے مطابق ان کا یہ دورہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں کسی پیش رفت کے بغیر ختم ہوا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔